پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں رائس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رائس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا تھا۔ رائس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا ہی مغرور اور عیاش پسند تھا۔ رائس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کر، مت بھول کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں اور مسکینوں، یتیموں کو حصہ دو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی قبر میں وہ تیرا کفن ہوگا۔ رائس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ وہ اپنے باپ کی بات سنی انسنی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رائس سخت بیمار ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مرگ بستر پر پہنچ گیا۔ ایک دن رائس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط تھمایا اور کہا، منشی، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رائس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ میں جب مروں تو مجھے آپ میرے پرانے موزے پہنا دینا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری یہ خواہش پوری کرو گے۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اس کے بعد مریض کا انتقال ہو گیا۔ مریض کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنا دیے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ شہر کے سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آئے، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رائس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہی تھی، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ اس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کو روپے پیسے کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کوئی بھی عالم اس جنازے کو پڑھنے پر راضی نہ تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ رائس نے یہ کیسی وصیت کی ہے۔ اسی وقت رائس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رائس کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رائس نے اسے دیا تھا اس نے اس کے بیٹے کو دیا اور کہا، آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رائس کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط میں تحریر تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز میری قبر میں نہیں جا سکتی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا۔ میرے لیے یہی تھا کہ میں تمہیں وصیت کروں، ورثے میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی۔
رائس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو زوروں قطار رونے لگا اور اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد رائس کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں بانٹ دی اور اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، سچے انسان جب مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے اور کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتا۔ جو چیز انسان اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔